لیکن جو مسلمان ہے اس کے لیے تو پھر معیار ہو گیا ہے کتاب و سنت. اس کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھیے. اگر اس کے خلاف کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے تو اسے وسوسہ شیطانی سمجھیے، لاہور پڑھیے، اس کو جھٹک دیجیے، اسے زبان پر بھی نہ لائیے. اس لیے کہ جب تک وسوسے کو آپ زبان پر لا کر بیان نہیں کرتے کوئی گرفت نہیں ہے. اس لیے کہ شیطان کو یہ اختیار اللہ نے دے رکھا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ اندازی وہ کرتا ہے، لیکن یہ کہ آپ اس کے وسوسے کو قبول کرتے یا نہیں کرتے یہ آپ کا اختیار ہے. تو اس اعتبار سے وہ عقل جو فطرت سے آزاد ہو گئی ہو وہ در حقیقت گمراہی کی طرف تو لے کر جائے گی. مشتاق احمد صاحب ملازمت پیشہ ہیں. آپ کا سوال ہے کہ شرک کو چھوڑ کر میری ذات سے دانستہ یا غیر دانستہ لغزشیں ہوتی رہتی ہیں جس کا براہ راست فوری اثر میری روزی روٹی پر ہوتا ہے. توبہ کرتا ہوں، نادم ہوتا ہوں، ضمیر بھی ملامت کرتا ہے، لیکن پھر گناہ کی کشش شجر ممنوعہ کو چھوڑے بغیر نہیں رہ سکتی. کیا انسان اس حد تک کمزور ہے؟ تدارک کیا کرنا چاہیے؟ تدارک کیا ہوگا؟ دیکھیے تدارک تو یہ ہے کہ اپنے ایمان کو اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے، اور گہرا کیجئے. جس کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے. قرآن پڑھیں اور قرآن کو اول تو کوشش کریں، اگر آپ کی عمر ابھی ایسی ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں تو عربی زبان سیکھیں اور قرآن کو اپنی آنکھ سے پڑھیں، ترجمے سے نہیں. ترجمہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. ترجمہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں. وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. وہ نالج دے سکتا ہے، انسپائر نہیں کر سکتا. ترجمہ کبھی انسپائر نہیں کرتا. تو ایمان جو پیدا ہوتا ہے وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے. اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو جاتا. اچھا یہ بھی ہے کہ بعض طبائع جیسے کوئی جسمانی طور پر بہت قوی ہے، بعض جو کمزور ہیں پیدا ہی لاغر ہوتے ہیں اور پھر ساری عمر لاغر رہتے ہیں. ایسے ہی اندر سے انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے وہ بھی بعض کی مضبوط ہوتی ہے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے. بعض کی قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی. مثلا بعض لوگ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے. 8 مہینے 10 مہینے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ عود کر گئی. تو یہ وہ ان کی جو ول پاور ہے، اسٹرینتھ آف ڈٹرمینیشن وہ کم ہے. تو اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا ہے توابون خطاؤون کل بنی آدم خطاؤون، اور خیر الخطائین التوابون. تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں. ان خطا کاروں میں وہ ہے جو توبہ بہت کرتے ہیں. اور ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ جس وقت آپ نے توبہ کی ایک دفعہ اس عمل کو چھوڑنا لازم ہے. اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا. اس وقت دل کے اندر جو ہے پشیمانی ہونی چاہیے. اور اگر وہ حقوق و لباد کا گناہ ہے تو یا تو جس کا پیسہ مارا ہے اس سے معافی حاصل کرے یا کمپنسیٹ کرے. اس لیے کہ حقوق و لباد کے جو معاملات ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اپنے حقوق کو معاف کرنے میں وہ بہت سخی ہے. اس کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ ہو گئے پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں. جڑے رہیں اللہ کے ساتھ. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، کسی بچے کو ماں مار رہی ہے، وہ بچہ ماں ہی سے لپٹ رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ سے لپٹے رہو اور سمجھو کہ ہاں یہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، پھر دوبارہ. تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کی قوت ارادی کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی جو بھی قوت اس نے آپ میں رکھی ہے، آپ کے جینز میں کوئی کمزوری ہے تو میں بیان کر چکا ہوں کہ جو شاکلہ انسان کا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ وہ جینز کے ذریعے سے بنتا ہے اور ماحول کی وجہ سے بنتا ہے. لہذا اس کے اندر اندر ہی آپ عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر ایک سے وہ اس کی وسعت کے مطابق حساب دے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ جو 4 ہیں عبادتیں، ان میں سے اہم ترین 2 یہ ہیں. بڑی عجیب ان کے اندر ایک ترتیب ہے. 2 عبادتیں وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، امیر ہو غریب ہو کوئی ہو مرد ہو عورت ہو، نماز اور روزہ. اور 2 عبادتیں وہ ہیں جو صرف صاحب استطاعت پر ہیں، زکوٰۃ اور حج. ان 2 میں سے ایک زکوٰۃ اور ان 2 میں سے ایک نماز. یہ ہے اصل قوام، یعنی دین کا قوام، دین کو قائم رکھنے والی شے، دین کو ایک معاشرے کی حیثیت سے برقرار رکھنے والی شے. وہ قوام هذا الامر وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. وان ذروۃ السلام منہ، اور چوٹی جو ہے ہمارے اس دین کی جو چوٹی کا عمل ہے الجہاد فی سبیل اللہ. یہ برگ و بار جو ہے اس کا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. جس آم کے درخت پر آم نہ لگے اس کا اور کیا مصرف ہوگا کہ کاٹ کر اس کی لکڑی جلا دی. جس کنو کے پودے پر کنو نہ لگے کیا مصرف ہوگا، کاٹ کر پھینک دیا. یہ ہے وہ اصل شے. یہ نماز کس لیے ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جیسے تنے نے کھڑا کیا ہوا ہے درخت کو
اسی طرح یہ نماز کھڑا رکھے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ میرا وہ چھوٹا سا جو کتاب چاہے حقیقت جہاد فی سبیل اللہ، جو حضرات اس وقت لے گئے تھے، دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں جہاد کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے جہاد کو بدنام کر دیا، جہاد کے ساتھ غلط تصورات ایڈ کر دیے گئے۔ مسلمان جب جنگ کرے جہاد ہے، ہو سکتا ہے کوئی مسلمان بادشاہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بدماش ہے، شرابی ہے، زانی ہے، وہ اپنے صرف عیش کو بڑھانے کے لیے، اپنے جو ریونیو ہے اس کو بڑھانے کے لیے کسی برابر کے ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تاکہ اپنی حکومت کو توسیع دے سکے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہوگا؟ لا حول ولا قوت ہے۔ ہم نے جب جہاد کا لفظ اس طرح بدنام کیا ہے تو لہذا آج اغیار اسے خود پھیلائیں گے۔ پھر کچھ ہم نے اس کے اندر غلط کام کیا، کچھ انہوں نے آگے بڑھا دیا۔ ایک جہاد میں آپ کو بتا چکا ہوں، جہاد فی سبیل الحریہ، آزادی کے لیے جہاد، اس میں کوئی جان دے گا تو وہ شہید ہی شمار ہوگا، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ مت کہو، اس کی کچھ اور شرائط ہے۔ وہ 9 منزلہ عمارت جو ہے 8 سیڑھیاں چڑھ کر وہاں پہنچا جاتا ہے قتال کے اندر مرحلے میں۔ لہذا جہاد فی سبیل اللہ کو حضور نے دین کی چوٹی قرار، جڑ کلمہ شہادت، تنا ارکان اسلام، رکن کہتے ہیں ستون کو، ان چاروں کو جمع کر کے ایک ستون بنا دیجیے، ایک تنا بن جائے گا، اور اوپر پھر برگوبار جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب آئی ہے وہ آیت، اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے، جو عورتوں کے حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے، کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ تمہید تھی ساری، ایک سورہ بقرہ میں تمہید آ چکی تھی، علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ، یہ کہہ کے بات چھوڑ دی۔ آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی۔ اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں۔ یہ قامہ جو ہے، قامہ جب علا کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے، قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے۔ قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا، کونوا قوامین بالقسط، اسی سورہ مبارکہ میں آیت آ جائے گی، کونوا قوامین بالقسط، عدل کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ قامہ علا، کسی کے اوپر، سر پر مسلط ہونا، یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمیت ہے۔ گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل، سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں۔ عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے، یہ ہے اس کا اصل رول۔ اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ یہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے اسے یقیناً اس کے جذبات کو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا۔ آدمی کو، ہر انسان، مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے، عورت چاہتی ہے میری بات چلے۔ اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں، اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے، اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو اب کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی۔ تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا۔ لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس، اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو، نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ رکھ دیا۔ اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ 2 عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے، ان کے حق ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی، یہ تو دوسری بات ہے بالکل۔ لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا، اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو مل جائے گی۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا۔ شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے۔ تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی۔ پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے، تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ بما انفقوا من اموالہم، فالصالحات، تو نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں 3 الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات، نیک بیویاں، قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے،
اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح اب بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے۔ تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں، حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، بات نہیں مان رہی ہے، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی، اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو اور ان کے ساتھ وہ تعلق ضد و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے، معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوگی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر خامخواہ کی زیادتی کرنا، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین۔ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں۔ جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا۔ اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے گا۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے۔ نماز منہ پر دے ماری جائے، روزے منہ پر دے مارے جائے۔ یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا۔ پہلا فرض یہ تن من دھن، یو کین ناٹ ریکنسائل ود دیٹ سسٹم، یو کین ناٹ ایکسپٹ دیٹ سسٹم۔ اس میں اپنے آپ کو ایکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلقاً حرام۔ پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ سبسسٹنس لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، that is allowed, nothing more. This is the point, crucial point. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جب کہ دین قائم ہو چکا تھا، اس کانٹیکسٹ میں باتیں ہو رہی ہیں، نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال، یہ ساری باتیں، all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے ہوں، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے۔ Now please note this word. جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے، your struggle against that system. لہذا
انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم. انٹیگرل پارٹ آف دی ڈیفینیشن آف اے مومن. اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے بس جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے. جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر مر سکیں، جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں. اچھا آپ کو تھوڑا سا دین کا کام بھی، آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. عصمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. They have to deceive themselves. ڈاکو لوگ نہایت سفاک یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے غنڈے ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ ہے کس ماحول میں رہ رہے ہیں. بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں، آپ بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ. دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ کریں گے. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں، جائے حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے، کسی اور کو نبی مان لیا، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نرمی کی جائے. ان کے بڑے پیارے الفاظ تھے، ایبدل الدین وانا حی. کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا، اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں گا. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کر تم نرم ہو گئے ہو. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اچھی طرح جان لیجئے، اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتارنا. یہ ہے اصل شے. دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا. دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں ہیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. آج حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینیٹکس تھے نا، پاگل تھے نا. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہا کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ. انؤمن کما آمن السفہا، these fools, these fanatics. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. فرق ہے، اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے، دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے. سارے میدان کھلے. علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہیں، اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہیں جس میں کفر کا نظام ہے.